أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور یہ سورہ مبارکہ ان چند صورتوں میں سے ایک ہے جن کا آغاز حروف مقطعات سے اور بطور خاص الف لام میم ان تین حروف مقطعات سے ہوتا ہے، بلکہ الف حرف، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، 10 10 10 30 نے کیا۔ سیدھا رستہ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا دے، اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا کر منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچا دے، یعنی استقامت۔ اس لحاظ سے تو قرآن مجید سب لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، کافر کو بھی قرآن مجید سیدھا راستہ دکھاتا ہے، صحیح غلط میں فرق بتاتا ہے۔ اسی سینس میں کہا گیا ہے قرآن مجید کو یہ ہدی للناس ہے، سب لوگوں کے لیے یہی ہدایت۔ قرآن مجید پڑھ کر سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مل جاتی ہے کن لوگوں کو؟ جن میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، ایک بندہ اپنے مال میں سے اگر اسے اللہ نے زیادہ مال دیا ہے اور وہ پورا سال پڑا رہا، اس میں سے 2.5% 2.5% دینے کو تیار نہیں ہے، مال سے اتنی محبت ہے اس شخص کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 1 سے ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ سورت کا نام ہے سورہ لقمان، اور یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت میں 34 آیات ہیں، 34 ورسز، اور 4 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ چھوٹی سی سورت ہے لیکن مضامین کے اعتبار سے بڑی مؤثر اور بڑی زبردست قسم کی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کا نام اپنے ایک بندے اور اپنے ایک ولی حضرت لقمان علیہ السلام کے نام پہ رکھا، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کا بطور خاص ذکر ہے، اور وہ نصیحتیں ایسی زبردست نصیحتیں ہیں کہ دین و دنیا کی کامیابی اور فوز و فلاح ان کے اندر پوشیدہ۔ تو چونکہ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، جو اللہ کے ایک ولی تھے، نیک بندے تھے، پیغمبر نہیں تھے بہرحال، تو اللہ پاک نے ان کے نام پر ہی اس سورت کو
نازل فرما دیا اور اس سورت کا نام انہی کے نام پر رکھ دیا۔ کتنے عظیم انسان ہوں گے کہ جن کی نصیحتوں کو خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب میں جگہ عطا فرمائی، اور وہ نصیحتیں کتنی ہمارے لیے اہمیت والی ہوں گی، کتنی اہم ہوں گی۔ کاش کہ ہم ان نصیحتوں کو سمجھ کے ان پہ خود بھی عمل کریں، اور لقمان علیہ السلام کی طرح ہم یہ نصیحتیں اور یہ اسباق یہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو بھی سکھا دیں اور پڑھا دیں۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ میں دیگر مکی صورتوں کی طرح اللہ رب العزت کی توحید کا تذکرہ، کائنات کے خالق و بالغ کی قدرتوں، کمالات اور اس کی کاریگری کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں گانے بجانے اور ناول، افسانے، ڈائجسٹ اور اس قسم کی فضول اور بیہودہ چیزیں جو انسان کو اللہ کے ذکر سے اور بطور خاص اللہ کی کتاب سے روکنے والی ہیں اور غافل کر دینے والی ہیں، ان چیزوں کی مذمت کا تذکرہ۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں سب سے تفصیلی جو تذکرہ ہے وہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کا تذکرہ، اور پھر اس سورہ مبارکہ کی آخری، بالکل آخر میں اللہ رب العزت نے آخری آیات میں ذکر فرمایا ہے 5 چیزوں کا کہ ان کا علم اللہ رب العزت ہی کے پاس، قیامت کا علم، اسی طرح بارش کب ہوگی، اور رحم مادر میں کیا ہے، اسی طرح کوئی شخص کتنی دیر زندہ رہے گا اور کس جگہ پر اس کو موت آئے گی۔ تو اس طرح کی کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں، کہ ان سب چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس۔ یہ تھے اس سورہ مبارکہ کے چند چیدہ مضامین جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے پہلے سبق کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے جن کی نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے، نیکی سے پیار کرنے والے، نیکیوں کو پسند کرنے والے، اپنے دل میں اللہ کے ڈر کو بسانے والے اور مرنے کے بعد کے دن پر یقین رکھنے والے، تو ان محسنین، نیکوکار اور متقین لوگوں کے کچھ اوصاف کا تذکرہ، مزید کچھ ان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے اوصاف ہیں جنہیں یہ قرآن مجید راہ ہدایت پر چلا دیتا ہے، یعنی ہدایت یافتہ لوگوں کے اوصاف کا ذکر ہے کہ قرآن مجید سے ہدایت پانے والے کون لوگ ہیں۔ قرآن مجید 2 قسم کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ مضمون ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اسی طرح آگے یہ اس سے ملتی جلتی آیات ہیں۔ کچھ انداز سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات سے ملتا ہے اور کچھ انداز سورہ یونس کی ابتدائی آیات سے ملتا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ ان چند صورتوں میں سے ایک ہے جن کا آغاز حروف مقطعات سے اور بطور خاص الف لام میم ان 3 حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم کئی صورتیں پڑھ چکے ہیں جن کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، اور ان کی تفصیل ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ یہ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں، حروف مقطعات، قطع کر کے، کاٹ کے، الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حروف۔ یہ ایک لفظ نہیں ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو وہاں پہ آتا ہے الم، یہ علم نہیں ہے، لکھا اسی طرح ہی ہوا ہے علم،
स्ट्रक्चर, ढांचा उसी तरह अलिफ लाम मीम, लेकिन ये अलम नहीं बल्कि अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इनके मुतालिक कि कुरान मजीद के हर हरफ को पढ़ने पर 10-10 नेकियां अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। और आपने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफुन हरफुन, अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ, मीम एक हरफ, 10 30 नेकियां सिर्फ इन 3 हुरूफ को पढ़ने पर। और इसी तरह बाकी अल्फाज और हुरूफ के पढ़ने पर भी ऐसे ही नेकियां मिलती हैं। तो इब्तिदाई आयात की बात हो रही थी। कुरान मजीद में 2 किस्म की हिदायत का जिक्र है। कुरान मजीद लोगों को हिदायत देने के एतबार से 2 किस्मों में मुनक़सिम, और इसी तरह अंबिया किराम भी लोगों को जो हिदायत देते हैं वो 2 किस्मों की है। वो कैसे 2 किस्में हैं, पहले भी हम इसकी तफसील पढ़ चुके। हिदायत का मतलब होता है रास्ता दिखाना, राह दिखाना या सीधे रास्ते पर चलाना। सीधा रास्ता दिखाना और फिर अगला मरहला सीधे रास्ते पर चलाना, और फिर तीसरा मरहला सीधे रास्ते पर चलाकर मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। रास्ते में भी तो कहीं गड़बड़ हो सकती है ना। तो जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिना, हमें हिदायत दे, हमें दिखा, तो वहां ये तीनों मफ़हूम ज़हन में रखने चाहिए। अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा भी, सिर्फ देख लेना तो नहीं काफी निजात के लिए। सीधा रास्ता देख लिया लेकिन चले ही नहीं उस पर, तो कामयाबी तो ना मिली। और अगर देख भी लिया, पहचान लिया कि ये सीधा रास्ता है और उस पर चल भी पड़े, लेकिन अभी भी कोई गारंटी नहीं कि जन्नत में पहुंचेंगे कि नहीं। रास्ते में भी शैतान, कोई शैतानी कुव्वत इंसान को गुमराह कर सकती है। रास्ते में भी इंसान मुर्तद हो सकता है, बेईमान हो सकता है। सीधा रास्ता, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाकर मंजिल मकसूद यानी जन्नत तक पहुंचा दे, यानी इस्तकामत। कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना तो बड़े लोगों ने शुरू किया था। नमाज पढ़ने का आगाज तो बड़े लोग करते हैं, लेकिन बाद में गायब हो जाते हैं। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर 2 किस्म की हिदायत रखी। एक हिदायत है सीधा रास्ता दिखाना। इस लिहाज से तो कुरान मजीद सब लोगों को हिदायत देता है। काफिर को भी कुरान मजीद सीधा रास्ता दिखाता है, सही गलत में फर्क बताता है। इसी सेंस में कहा गया है कुरान मजीद को ये हुदल लिन्नास है, सब लोगों के लिए यही हिदायत। काफिर, मुनाफिक, मोमिन, सबको कुरान मजीद सीधा रास्ता दिखाता है। इस लिहाज से ये हुदल लिन्नास है। लेकिन कुरान मजीद सीधे रास्ते पर चलाता हर एक को नहीं है, क्योंकि हर एक सीधे रास्ते पर चलना ही नहीं चाहता। तो कुरान मजीद सीधे रास्ते पर चलाता जिन लोगों को है उनको कहते हैं मुत्तकीन। उनके अंदर कुछ औसाफ होते हैं, तो कुरान मजीद फिर ऐसे लोगों को पकड़कर सीधे रास्ते पर चला भी देता है। और अंबिया किराम का भी यही मामला है। अंबिया किराम सीधा रास्ता दिखा तो सकते हैं, सीधे रास्ते पर चलाना सिर्फ मेरे रब के अख्तियार। तो यहां और सूरतुल बकरा के आगाज में जो कहा गया कि कुरान मजीद हिदायत है मुत्तकीन के लिए, कुरान मजीद हिदायत है मोहसिनीन के लिए, तो इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद सीधे रास्ते पर चला देता है। कुरान मजीद पढ़कर सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक मिल जाती है किन लोगों को, जिनमें ये खूबियां होती हैं। तो ये मुत्तकीन और मोहसिनीन, कुरान पढ़कर सीधे रास्ते पर चल पड़ने वाले लोगों के औसाफ और खूबियों का तज़किरा है आयात ज़ेर तफसीर। और इन्हीं लोगों को अल्लाह पाक ने आखिर में कहा कि यही फलाह पाने वाले, यही कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह पाक ने कुछ बेहुदा काम करने वाले, गफलत में पड़े हुए, नावलों, डाइजेस्टों, गाने बजाने, फिल्मों, ड्रामों के अंदर
مگن ہو جانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا، اور پھر ان کے بد انجام کا، برے انجام کا تذکرہ۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک، یہ آیات الکتابی، آیات ہیں کتاب کی، الحکیم، حکمت والی، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ جب پوری کتاب ہی حکمت و دانائی سے معمور ہے تو پھر یہ والی آیات یعنی سورہ لقمان کی آیات یہ بھی تو حکمت و دانائی پر مبنی آیات ہی ہوں گی، اور بطور خاص اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت و دانائی سے بھرپور نصیحتیں، ان کا تذکرہ ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یعنی ان آیات کے اندر ایک ایک بات بڑی حکمت والی ہے، دانائی والی ہے۔ ہدن، ہدایت ہے، یہ آیات کیا ہیں؟ ہدن، سراسر ہدایت ہیں، سراپا ہدایت ہیں یہ آیات۔ ورحمتن، اور زبردست رحمت اور بڑی رحمت ہے، للمحسنین، محسنین کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ اب ایک شخص کا دل و دماغ برائی سے بڑا پڑا ہے، اسے اس قرآن سے کیا فائدہ؟ تو اپنے دل و دماغ کو صاف کر کے اس کے اندر نیکی کی محبت، خیر کے کاموں کی، اچھائی کی محبت پیدا کرنے والے جو محسنین ہیں، ان لوگوں کو یہ قرآن ہدایت دے دیتا ہے، سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے، اور ان لوگوں پر ان آیات کے ذریعے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیات ان لوگوں کے لیے سراپا رحمت ہے، ورنہ جو لوگ قرآن مجید کے علم سے دور ہیں ان کے عقیدے بھی گندے، اور وہ عجیب و غریب قسم کی مشکلوں اور گنجلوں اور الجھنوں اور پیچیدگیوں کے اندر پڑے ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ ہدایت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں، للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے، الذین، آگے ان کے کچھ اوصاف ہیں جن کے لیے یہ قرآن رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ الذین، وہ جو یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ، اور زکات دیتے ہیں، وہم، اور وہ بالآخرۃ، آخرت پر، ہم، وہ بھی، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین بھی وہی رکھتے ہیں۔ یہ ہم کا لفظ اس جملے میں 2 دفعہ آیا نا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اگر ہم ایک دفعہ ہوتا پھر ترجمہ ہوتا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے، لیکن 2 دفعہ ہم لانے سے اس میں حصر ہی کا معنی پیدا ہو گیا، اور آخرت پر یقین بھی یہی لوگ رکھتے ہیں یا وہی لوگ رکھتے ہیں جن میں یہ اوصاف۔ کیا مطلب؟ کہ ان اوصاف کے بغیر اگر کوئی بندہ کہے نا کہ میرا آخرت پر یقین ہے، جھوٹ بول رہا۔ ان اوصاف کے بغیر کسی شخص کا آخرت کے دن پر یقین ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، ایک بندہ اپنے مال میں سے اگر اسے اللہ نے زیادہ مال دیا ہے اور وہ پورا سال پڑا رہا، اس میں سے 2.5%، 2.5% دینے کو تیار نہیں ہے، مال سے اتنی محبت ہے اس شخص کو، اس شخص کا پھر آخرت پر تو کوئی یقین ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد مجھے یہ ریٹرن ہو جائے گا سارا کچھ۔ نماز کے بغیر، زکوٰۃ کے بغیر، قرآن سے ہدایت لینے کے بغیر کوئی شخص اگر کہے کہ میرا آخرت پر یقین ہے، وہ جھوٹا ہے۔ آخرت پر یقین انہی لوگوں کا ہے جن میں یہ اوصاف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورۃ البقرہ میں بھی یہی انداز، اولئک، یہ لوگ، علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، اللہم اجعلنا منہم، اولئک علی ھدی من ربہم،
یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سراسر ہدایت پر، ہدن کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں سراسر ہدایت پر، یعنی کوئی کچی پکی ہدایت نہیں، صحیح سری واضح کلیئر کٹ ہدایت پر ہیں۔ یہ رب کی طرف سے گارنٹی ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ جن میں یہ اوصاف، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو سراسر ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ تو بہرحال ہر صورت میں جو انسان کو اصل مقصد سے غافل کر دیں، مقصد حیات سے غافل کر دیں، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور یہ سب چیزیں حرام ضرور ہیں اور ان کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بے مقصد چیزوں سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔